اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے چیف جسٹس کے بارے میں بتائیں گے، ایک ایسی ہستی جس نے عدل و انصاف کی وہ مثالیں قائم کی جنہیں سن کر انسان اس شخص کی ذہانت کا معترف ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اس عظیم ہیرو کے کئی قصے اور واقعات آپ نے ضرور سن رکھے ہوں گے، تاہم آج ہم آپ کو دین اسلام کے اس عظیم سپوت کی ذہانت کے کچھ واقعات سنانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس قیمتی اور معلومات سے بھرپور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس مہینے میں جہاں بہت سے واقعات رونما ہوئے، ان میں سے ایک یہ کہ یکم محرم الحرام کو جلیل القدر صحابی رسول خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام دور جہالیت میں بھی بہت زیادہ تھا۔ قبیلہ قریش آپ کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ آپس کی لڑائی جھگڑے یا کسی دوسرے قبیلے سے اگر لڑائی ہو جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے انہیں بطور منصف سفیر بنا کر بھیجتے، اور پھر آپ اس کے بارے میں جو فیصلہ کرتے سب اسے من و عن تسلیم کرتے۔ رعب و دبدبہ، بہادری اور شجاعت کا چرچا اس قدر کے پورے عرب میں مشہور و معروف تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدو سے گھوڑا خریدا، قیمت ادا کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے۔ کوئی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ گھوڑا لنگڑانا شروع ہو گیا اور اس کی رفتار میں خلل واقع ہونے لگا۔ امیر المومنین گھوڑا واپس لے کر وہیں آگے جہاں سے چلے تھے اور آدمی سے کہا، یہ سنبھالیے اپنا گھوڑا، اس میں تو نقص ہے۔ آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں تو گھوڑا واپس نہیں کروں گا کیونکہ میں نے تو آپ کو صحیح حالت میں فروخت کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ آدمی بولا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے درمیان شریح بن حارث فیصلہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے۔ چنانچہ امیر المومنین گھوڑے کا معاملہ شریح بن حارث کے پاس لے گئے۔ جب شریح نے عرابی کا بیان سنا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، امیر المومنین، کیا آپ نے گھوڑا صحیح حالت میں اس سے لیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے اس سے گھوڑا بالکل صحیح حالت میں لیا تھا۔ شریح بن حارث بولے، جو سودا آپ نے کر لیا اس پر قائم رہیے یا پھر گھوڑا اسی حالت میں واپس کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر شریح کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا فیصلہ اسی طرح نہیں کیا جاتا کہ سچی بات کی جائے اور حق پر مبنی انصاف کا حکم جاری کیا جائے؟ اس انصاف پسندی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریح بن حارث کو کوفے کا قاضی مقرر کر دیا۔ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کے چناؤ کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا اور اپنی ذہانت سے ایک ایسے شخص تک پہنچ گئے جس نے امیر المومنین کے رتبے یا عہدے سے ڈر کر کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ ناظرین اکرامی، اس دور اندیشی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے کتنی فہم و فراست عطا کر رکھی تھی۔ بے شک یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں خود آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سی فتوحات حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی اور تمام حکمرانوں کے لیے آپ کی زندگی مشعل راہ ہے۔ اسلامی کتب میں درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خلاف معمول لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر فرمانے لگے، لوگوں، ایک وقت تھا جب میں مفلس و محتاج تھا اور اجرت پر لوگوں کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ میں پانی بھر بھر کر گزارے کے لائق دام اکٹھے کر لیتا تھا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے اور آپ نے یہ بات کیوں کی؟ لہٰذا لوگوں کے پوچھنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ذرا سی دیر کے لیے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں دوسرے مسلمانوں سے بہتر ہوں، اسی لیے مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ مجھ میں کچھ غرور آ گیا تھا، اس لیے میں نے سمجھا کہ اپنی ماضی کی حالت زار بیان کروں تاکہ میرا غرور دور ہو جائے۔ ناظرین اکرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت و الفت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا ہوا تھا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک تم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔
मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार उन सहाबा किराम में होता है जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारतें मिली हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत के बड़े ख्वाहिशमंद थे। आपके आज़ाद करदा गुलाम असलम फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ताला से अक्सर ये दुआ मांगा करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मौत नसीब फरमा। चुनाचे आपकी शहादत कुछ इस तरह हुई कि एक दिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। हज़रत मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक गुलाम ने खंजर पकड़े आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज की हालत में ज़ख्मी कर दिया। वो ज़ख्मी करके दौड़ने लगा और इस दौरान इसने 13 मजीद आदमियों को ज़ख्मी किया, जिनमें से 7 सहाबा किराम शहीद हो गए। सहाबा किराम में से एक सहाबी ने इस बदबख्त आदमी पर अपनी चादर डाल दी, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। जब इसे यकीन हो गया कि अब मैं पकड़ा गया हूँ तो इसने अपने गले को भी खंजर से काट लिया। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बदबख्त के ज़ख्मी करने की वजह से शहादत नोश फरमा गए और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इजाज़त से हुजरा आयशा, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दफन हैं, वहीं दफन किया गया। दुआ है कि इन पर अल्लाह ताला की लाखों करोड़ों बरकतें और रहमतें नाजिल हों। अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय भी हम तक पहुँचाते रहा करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।